کہ اگر اس کا کوئی حل نکلتا ہے تو اس کی انیشیشن پولیٹیکل فورسز کے اپنے اندر سے ہو رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ماضی میں جب بہت زیادہ تلخ نوائی ہوئی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے بیچ 2014 دھرنے کے بعد کے ٹائم کا میں ذکر کر رہا ہوں, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جناب راحیل شریف صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ آ کے میڈیشن کا کوئی رول پلے کریں, اور اس میں کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. یہ چیزیں جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہیں, یہ چیزیں ہمارے اداروں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں. تو آج اگر آپ دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل اگر سیاسی سسٹم کے اندر سے نکلے, حالانکہ بہت دیر ہو گئی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے, لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. صحیح ٹھیک ہے. مطلب میں کہہ سکتی ہوں کہ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ آپ لوگ ویلکم کر رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں شاید کسی حد تک یہ بحران ٹلتا ہوا نظر آئے گا. مگر ایک اور بھی مسئلہ ہے علی محمد خان صاحب, یکنکاتی ایجنڈا رکھا گیا ہے اے پی سی کا, اور ابھی تک یہ خبریں ہیں کہ جی ایک ہی دن الیکشن کے حوالے سے کوشش کی جائے گی کہ راضی کیا جائے. آپ لوگوں کی تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پہلے دونوں صوبوں کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے, اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر بھی پاس کر دیا پنجاب کے حوالے سے. تو ایسے میں آپ لوگ اے پی سی میں کس طرح سے جائیں گے, کیا ہوگا وہاں پہ, کیا کریں گے آپ لوگ؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے, بہت زیادہ ہارڈ لائنز کے بیچ میں سے یہ ایک بریک تھرو کی طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے. تو بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ لائنز نہیں کھینچنے چاہیے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا. بنیادی کام الیکشن کرانا ہے, وقت پہ کرانا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مہینہ اوپر نیچے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اور ایک ایسا ایک زبردست الیکشن ہو کہ سب اس کو مانیں. اس کے لیے سیاسی فورسز کا آپس میں بیٹھنا ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. 14 مئی ڈیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور بار بار حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیٹ میں ہو. آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ 2 ڈیٹوں پہ یا 3 ڈیٹوں پہ نہیں کر سکتے. یہ تو اتفاق ایسا ہو گیا کہ دونوں اسمبلیاں اس ٹائم پہ ٹوٹی ہیں جب جنرل الیکشن بھی آ رہا ہے. لیکن آئین میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر جنرل الیکشن ہو جائے, سال 6 مہینے 2 سال بعد ایک صوبائی اسمبلی ٹوٹتی ہے یا ایون قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے, باقی سسٹم رہے گا. لیکن یہ ڈیموکریسی ہے, یہ ایک مضبوط, اگر ہم مضبوط ڈیموکریسی کی طرف جائیں گے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. اسمبلیوں میں کے اجلاس بھی ہوں گے, استعفے بھی آئیں گے, اس میں ڈیزولوشنز بھی ہوں گی. سسٹم آگے جاتا رہنا چاہیے, اور سسٹم کے اوپر مضبوط امبریلا جو ہے جس کے نیچے سارا سسٹم چلتا ہے وہ آئین ہے. اگر ہم آئین کے مطابق جائیں گے تو یہ ساری چیزیں دے ول فال ان پلیس. اب آخر میں یہ نقطہ دوبارہ کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ایک ڈیٹ پہ ہو تو ان کو پھر تھوڑی سپیس دینی ہوگی, اور 1 یا 1.5 یا 2 مہینے پہلے اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں قومی اسمبلی, تو پھر ایک نقطے پہ آیا جا سکتا ہے کہ ایک ڈیٹ پہ الیکشن ہو. اور یہی بات تو 2 مرتبہ پچھلے جو پروسیڈنگ ہوئی سپریم کورٹ کی, تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اور جو سینئر بینچ تھا اس نے 2 مرتبہ یہ اپرچونٹی دی کہ کیا سیاسی فورسز آپس میں بیٹھ کے اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے, ادروائز پھر عدالت کو ڈیٹ دینی ہوگی. تو انہوں نے جو ڈیٹ دی ہے وہ موقع جب اویل نہیں ہوا, ہماری طرف سے ہوا اویل. جیسے ہی پہلی دفعہ جب یہ بات چیف جسٹس صاحب نے کی تو اسی وقت ہمارے وکیل علی ظفر صاحب نے کھڑے ہو کے اس بات کا اعادہ کیا, اور سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اویلیبل ہے, ہم ہر طرح کی کمٹمنٹ کے لیے حاضر ہیں. یہ بات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کہ آپ ٹیمپریچر تھوڑے اسکیل ڈاؤن کریں اور یہ معاملات کا سیاسی حل نکالیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. آپ نے بالکل بجا فرمایا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی 2 مرتبہ بات کی گئی تھی, سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اگر ہونے جا رہا بڑی اچھی بات ہے. ایک عام تاثر اٹھ رہا ہے علی محمد خان صاحب یہ کہ آرمی چیف صاحب یہ بات کرتے ہیں نئے اور پرانے کی نہیں, ہمارے پاکستان کی بات کرنی ہے. پھر سراج الحق صاحب کی خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ایک اے پی سی کال ہو جاتی ہے, شہباز صاحب بھی ایگری کرتے ہیں, خان صاحب بھی ایگری کرتے ہیں. تو جس طرح سے بھی ہو رہے ہیں اچھی بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, ایک ٹیبل کے گرد آنا چاہیے. لیکن کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے, یا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ دباؤ کے نتیجے میں نہیں ہو رہے؟ میری انفارمیشن میں تو ایسا کوئی, دیکھیں ہم پہ کیا دباؤ اور کیا پڑنا ہے. لیڈر ہمارا گولیاں کھائے بیٹھا ہے, بندے ہمارے شہید ہوئے پڑے ہیں. بہت کل علی زیدی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا. ایک آدمی ہے فیڈرل منسٹر رہا ہے اور ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور ہمبل آدمی, سخت بات بھی مذاق میں مسکرا کے کرنے والا آدمی. اس کو جس طرح کھینچ کے لے کے گئے, اس سے بھی زیادہ الارمنگ بات ان کی بچی کی, ایک چھوٹی جو ان کی بچی ہے, ان کا جو ویڈیو میسج آیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ گلہ کرتی ہیں کہ کیا ہم ملک چھوڑ کے چلی جائیں. یہ
بڑی عجیب سی بات ہے. میرے خیال میں یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ ہماری یہ چھوٹے بچے اگر اس طرح سوچ رہے ہیں, اگر ان کو اپنے ملک میں اپنا اور اپنے والدین کا امان نظر نہیں آ رہا, دس از ایگزیکٹلی دا اپوزٹ جو ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں پھیلے پاکستانیوں کے لیے پاکستان ایک ماں کی گود کی طرح. تو اس کے لیے اب یہ اگر کوئی اچھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں, تو جو آپ نے شروع میں ابتدائیہ میں ایک نقطہ رکھا وہ بڑا زبردست ہے کہ اگر آپ نے ڈی ایسکیلیشن کرنی ہے, اگر آپ نے معاملات کو سیاسی طریقے سے بیٹھ کے حل کرنا ہے, تو پھر آپ محاذ رائی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں, جس طرح علی حیدر زیدی کے ساتھ ہوا, یا جو علی امین گنڈاپور صاحب کو رگیدا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. میں پرسوں میں بھی تھا عدالت میں ان کے ساتھ, بڑے زبردست ان کے حوصلے تھے. میں یہ آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی اتنا وہ زبردست مضبوط اعصاب کا مالک ہے کہ وہ بیٹھ کے اندر جیل میں جو ہے اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے ان کو شوق ہے کچھ گھوڑوں وغیرہ کا, وہ جس طرح ان کا ایک شوق ہے, تو ان کو ان کی بھی فکر ہے, ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ اس کو چارہ ڈالا, اس کو کیا کیا. مطلب ہے کہ ذہنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کتنے اچھے اس میں ہیں, لیکن حکومت دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے. یہ پرچہ وہ پرچہ 140-145 پرچے لیڈر پہ خود خان صاحب کے جو ہے وہ کر چکے ہیں. تو اگر آپ نے ڈی ایسکیلیشن کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ فہمی سے حل ہوں, تو پھر آپ کو اس کا اظہار کرنا پڑے گا. اور ایسے معاملات میں اپوزیشن کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, حکومت کو ہمیشہ دینے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ سپیس کریٹ کریں. اور دیکھیں 1-2-3 مہینے اوپر نیچے سب کچھ نہیں ہوگا. اب اس گن سے, اس دلدل سے نکلنا ہے. ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, اس کے بعد ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. آپ دیکھیں گی کہ لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں واپس آئیں گی. اور یہ ابھی بھی جو یہ ایک انیشیشن آئی ہے سراج صاحب اور جماعت اسلامی کی طرف سے, یہ عید پہ ہو سکتا ہے لوگوں کے چہرے کی خوشیاں تھوڑی سی واپس آئیں. ادروائز عید کی آمد ہے, اور خریداری بازار بے رونق پڑے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, جائے کہ جا کے عید کے کپڑے خریدیں. تو ایسی حالت میں واقعی سیاسی فورسز پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بیٹھیں, کیونکہ آپس کی اگر لڑائی ہے تو پھر لڑیں, لیکن اگر بیچ میں 22 کروڑ عوام رلے گی پھر آپ کو حق نہیں ہے. یہ بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, اور جس طرح سے علی زیدی صاحب کو اریسٹ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے, وارنٹ گرفتاری نہیں دکھائے گئے, ان کی تو ہر فورم پہ مذمت ہو رہی ہے. مجھے بتائیے علی محمد خان صاحب, ایک طرف تو دلوں کے اندر گرجز موجود ہیں, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز کو خاص طور پہ پکڑا جا رہا ہے, تشدد کا نشانہ کارکنوں کو بنایا جا رہا ہے, دوسری طرف مذاکرات کی ٹیبل پر بھی آنے کی بات کی جا رہی ہے. ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کچھ لچک کا مظاہرہ دکھائے گی, اور ایسے میں یہ بھی نہیں لگتا کہ نون لیگ جو آپ لوگوں کی مخالف جماعت ہے وہ کچھ لچک کا مظاہرہ دکھائے گی. تو یہ تو مذاکرات پھر اللہ کرے ایسا نہ ہو مگر بے سود نظر آ رہے ہیں. There is a way. اگر ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پہ اس پہ آمادگی ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر ٹاپ لیول پہ ان کی دلی خواہش نہیں ہے تو پھر نیچے 1 اسٹیپ ڈاؤن لیڈرشپ کیا کر سکتی ہے. ایسے میں فضل الرحمان صاحب کا بیان بڑا عجیب ہے 2 وجہ سے. ایک تو پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں, وہ پی ڈی ایم جس کو بنایا پیپل پارٹی نے تھا, پیپل پارٹی پھر جو ہے ہٹ وکٹ کر کے نکل گئی. اب فضل الرحمان صاحب ایک تو آپ پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں, دوسرا آپ ایک مذہبی جماعت کے بھی ہیڈ ہیں, اور ہم سے سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین معاملہ فہمی اور صلح حدیبیہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے. اب میں بیٹھ کے فضل الرحمان صاحب کو صلح حدیبیہ کا کانسیپٹ سمجھاؤں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ان کا یہ کہنا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. عمران خان تو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, سب سے زیادہ ووٹ لینے والا, سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسی جماعت ہے ملک میں, علاقائی جماعت ہے جو لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کرتی ہے, اور اس کا صرف 1 سیٹ بھی ہے, اس سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. کیونکہ آپ پاکستان کے سسٹم میں آپ نے انکلوسیو ہونا ہے, آپ نے لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے, نہ کہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں. اور ہمیں تو آپ دیوار سے کیا لگائیں گے, آپ کی اپنی سیاست فضل الرحمان صاحب ختم ہو رہی ہے, کوئی ہوش کے ناخن لیں. یہ آپ کا بیان, بچے بھی ایسی بات نہیں کرتے.